ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور غلامانہ عاجزانہ صلاۃ والسلام کا تحفہ بھیجنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام پیر بھائیوں، قبلہ محبوب شاہ صاحب مقدس اللہ العالی، میری اسلام لائق جناب علامہ غلام محمد صاحب حافظ اللہ تعالی الی یوم القیامہ، جملہ احباب طریقت پیران محفل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب شریف کا مبارک مہینہ آیا اور اس کے چند دن گزر چکے ہیں. تاریخ کے مطابق 12 رجب المرجب جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہے. آپ نے علماء سے وعظ و نصیحت کے موقع پر یہ بات سن لی کہ حضرت حیدر قرار کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ذات ہیں جن کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اور جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے کملی والے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک نصیب ہوا. یہ بالکل سچ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آنکھ کھولی تو سامنے امام الانبیاء کا چہرہ مبارک تھا اور سب سے پہلی نگاہ کملی والے آقا علیہ السلام کے چہرہ پر پڑی. بے شک یہ سعادت کم نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا اور ایک بات ایک فقیر آپ کو سمجھا کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی، جب کملی والے آقا علیہ السلام تسلیم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کا سلسلہ بنایا اور مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. مہاجرین و انصار میں سے تمام صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی بن گئے، لیکن آپ وہ ذات ہیں جو اس سعادت سے معروم رہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی المرتضیٰ تو کیوں پریشان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں انصاری کو مہاجرین کے ساتھ آپ نے بھائی بنا دیا، مواخات کا سلسلہ کر دیا، فلاں کے ساتھ مل گیا، فلاں کے ساتھ مل گیا. میرے کملی والے آقا علیہ السلام میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرا کوئی بھائی نہیں جس کو میرا بھائی بنایا جائے. اللہ کے محبوب نے فرمایا علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ مہاجرین و انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنائے اور وہ آپس میں بھائی ہیں؟ میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں کہ علی تو میرا بھائی ہے. اس بات کو سمجھنے میں آپ کو تھوڑا حاضر ہونا ہوگا اور سمجھ کہ علی تو میرا بھائی ہے. حضور نے تو فرما دیا، لیکن حیدر قرار کرم اللہ وجہہ الکریم نے میرے کملی والے آقا علیہ السلام کو کبھی بھائی کہہ کے نہیں بلایا بلکہ میرے محبوب کو رسول کہہ کے پکارا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آپ تمام دوستوں کو سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھ چکا ہوں اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کملی والے آقا علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے. دیکھیے پہلے نبی گزرے اور پہلے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، رب کریم نے نبیوں سے فرمایا کہ جواب دو، لیکن جب میرے کملی والی آقا علیہ السلام کی باری آئی
صحابہ کرام نے پہلے نقطوں کی طرح حضور پہ سوال کیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب سوال تجھ سے کریں گے، جواب تو نہ دینا بلکہ میں تیرا رب دوں گا. میرے حبیب علیہ السلام کی طرف سے میں بولوں گا. عزیزان گرامی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. فرمایا میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میں نے تمہیں اپنا صحابی بنایا، میں نے تمہیں دیندار بنایا، میں نے تمہیں خدا بند کریم کا دیدار کروایا اور خدا بند کریم کی ذات کا تعارف کروایا. فرمایا یہ سب کچھ اللہ کا رسول نے فرمایا میں نے کروایا ہے، لیکن میں اس کا اجر نہیں مانگتا آپ سے. ہاں یہ اجر مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میری اہل بیت کا احترام کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا. آئیے یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی آل ہے اس کا احترام کیسے کیا اور ہمیں کیسے سبق ملا. آپ نے سنا جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے عدالت کے اندر بیٹھ کر فیصلہ فرما رہے ہیں. بیٹا سامنے دروازے پر آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا. فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا ابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھے فرماتے ہیں کہ چلو کھیلنے کے لیے، اور پھر یہ طے ہوا کہ میں گھوڑا بنوں گا تم سوار بننا، پہلے میں سواری کروں گا پھر تم سوار بننا. اے آقا میں روپا ہوا اس لیے آیا ہوں کہ جب میں نے جناب حضرت امام حسن کو جھولے جو لائے، حضرت امام حسین کو جھوٹے دیے اور میں گھوڑا بنا وہ سوار بنے. اب میری باری آئی تو وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ تو ہمارے اوپر سوار نہیں ہو سکتا، تو ہمارے اوپر کیسے سواری کرے گا؟ تو بھی ہمارے نانے کا غلام ہے، تیرے گھر والے بھی میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والے غلام ہیں. تم ہمارا کلمہ پڑھتے ہو اور پھر مجھ پر سوار ہوتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، تم ہمارے نانے کے غلام ہو. میں نے پڑھا ہے اور علماء تشریف فرما ہے، آپ محفل میں تشریف لائے ہیں. اتفاق سے رجب کا مہینہ پہلی دفعہ کراچی کے اندر مجھے اس مہینے میں آنا نصیب ہوا. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے نور نظر نے فرمایا تم ہمارے نانے کا غلام ہو. عمر نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا روتا ہوا یا میں انصاف دوں گا یا کوئی بدلہ وغیرہ لوں گا. جب یہ سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے نانا جان کے غلام ہو، آپ کو پاؤں میں دوسرا ڈالنا یاد نہ رہا، ساتھ میں جناب پگڑی مبارک باندھنا یاد نہ رہی. اپنے بیٹے کو جناب کلہی سے پکڑا اور سیٹ کا مسجد نبی کے دروازے پر تشریف لائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے تھے، میرے کملی والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا کھیل رہا ہے. جناب عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں، بیٹے کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں. اور یہ بات میں نے بیٹے سے سنی ہے، اے آقا حضرت امام حسین مہربانی کرو یہ بتاؤ کیا آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم ہمارے نانے کے غلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. آپ نے آگے کاغذ کر دیا، قلم کر دیا اور کاغذ قلم دے کر فرمایا اے حضرت امام حسین جس نامے کا تو ہمیں غلام بتاتا ہے مہربانی کرو اس نامے کے نام پر مجھے کہ چٹ لکھ دو کہ باقی میں بھی نبی کا غلام ہوں اور میری اولاد بھی نبی کی غلام ہے، ہم تیرے نامے کے غلام ہیں. لکھ دو ہمیں، لکھ دو. اور جب آپ لکھ کر دیں گے شاہ صاحب تو پھر آپ نے وہ لکھوایا حضرت امام حسین سے. وہ تعلیم مجھے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے دیکھنے کی شرف نصیب ہوا. عزیزان گرامی جب حضرت امام حسین نے لکھ دیا تو حضرت امام حسین کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام خلیفہ ثانی کہنے لگا میرے بیٹو آ جاؤ میری بات کو سنو.
زوجہ محترمہ تشریف لا رہی ہے، بیٹا تشریف لا رہا ہے، گھر والے تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزاں گرامی، آپ نے فرمایا اے لوگوں، اے میرے پیارے بیٹوں، میری زوجہ محترمہ میری بیٹی سن لو، یہ حضرت امام حسین کی تاریخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کے نانا کے غلام ہیں۔ اما میرا بیٹا جب میری جنازہ اٹھے اور میرے کفن کے اندر دفن کرنے کے لیے دفن کیا جائے تو یہ چٹ میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اما میرے پیارے آقا علیہ السلام نے تو تجھے عشر مبشرہ صحابہ کے اندر شمار فرمایا، پھر یہ چٹ کیسی؟ آپ نے فرمایا جب قبر بن جائیں گے تو سوال و جواب ہوگا، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ تو فرمایا جب سوال کرنے والا آئے گا میں منکر نکیر کو کہوں گا، منکر نکیرو تم نے مجھ سے کیا سوال و جواب کرنا ہے؟ یہ دیکھ لو ہم نبی کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، ہم سب پنجتنی۔ عزیزان گرامی، فرمایا لکھ کر یہ میرے کفن کے اندر چٹ رکھ دینا تاکہ منکر نکیر پوچھنے کے لیے آئے تو میں بتا دوں کہ میں نبی کا غلام ہوں، حضور کی غلام، حضور کی آل کا بھی غلام ہوں، اور اس چٹ کے صدقے میں عمر کا کام بن جائے گا۔ اگر حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کو سادات کے احترام کے لیے یہ کرنا پڑا تو ہم اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیر و مرشد کی، سادات کی عزت کرنی چاہیے، سادات کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہر سال آج اللہ کے فضل صاحب دیکھ رہے ہیں نا کہ ماشاءاللہ پچھلے سال محفل میں کتنے بندے تھے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے کتنے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ بھی اپنے مرشد خانے کے ساتھ محبت ہے، اور یہ جو اخراج فتون فی سبیل اللہ کرتے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ میں نے سنا ہے عبداللہ بن مبارک حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ایک بی بی کو مجبور پایا، پیسے دے کر خود حج پہ نہ گئے، حاجی لوگ حج سے واپس آئے، مبارک دینے کے لیے گئے کہ مبارک ہو تمہیں حج مبارک۔ آگے سے جواب ملتا ہے اے عبداللہ بن مبارک تجھے بھی مبارک۔ بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو حج پر گیا نہیں، حج کا لفظ میں تو حج پر گیا نہیں، اور یہ لوگ مجھے حاجی کہہ کر پکارتے ہیں۔ رات پڑی، میرے کملی والے آقا علیہ السلام تشریف لائے، جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کا نمودار کروایا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو حج نہیں پڑھا لیکن لوگ مجھے حاجی صاحب کہتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے میری آل کا احترام کیا، تو نے میری اولاد کا، نسل کا تو نے میرا احترام کیا، نام و نسب کا خیال رکھا، اور تم نے پیسے دے کر حج نہ کیا بلکہ میری بیٹی کا جناب تم نے خیال فرمایا، میری اولاد کا تم نے خیال فرمایا۔ اور عبداللہ بن مبارک اب جو تجھے مبارک دینے کے لیے آئے مبارک لے لینا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں تو حج پر نہیں گیا، فرمایا آل رسول کے غلام کی وجہ سے، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے خدا بندے کریم نے ایک فرشتہ تیری صورت کے اندر پیدا فرما دیا ہے۔ لوگ سال میں ایک دفعہ حج کریں گے، اگلے سال خدا جانے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے تیری شکل میں فرشتے کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا جب تک قیامت پیدا نہیں ہوگی عبداللہ بن مبارک کی طرف سے ہر سال تو نے حج کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اجر عطا فرمایا کہ قیامت تک آل رسول، نسل رسول کا احترام کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ رب العالمین ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو کیا آپ کا یہ خیال نہیں؟ کیا آپ کا یہ خیال نہیں؟ عزیزان گرامی، جو سادات کی خدمت کرتا ہے صحیح معنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جو نعوذ باللہ من ذالک کا نقص تلاش کرتا ہے وہ آگے جا کر شرمندہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب فرما دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میں تم سے کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، چاہے خاتون جنت کا نام مبارک آئے، چاہے حضرت امام حسن کا نام مبارک آئے، چاہے حضرت امام حسین کا نام مبارک آئے، چاہے مولا علی
مشکل کو صاف کرنا اللہ کریم کا نام آئے یا حضور نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا مبارک نام آئے. خدا کے بندو ادب کیا کرو، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. اگر با ادب ہونا چاہتے ہو، کچھ لینا چاہتے ہو تو عزیزہ نگرانی اس گھر کا خادم بننا. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حج فرمایا تو حج فرمانے کے بعد میں آپ تمام دوستوں کو آخری بات سنا رہا ہوں. حج فرمانے کے بعد اللہ کے محبوب نے خطبہ دیا، خطبہ حج، اور اس کے اندر میرے کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا انما انا تارک فیکم الثقلان. میرے کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑی بھاری چیزیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اولہما کتاب اللہ. میرے کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دو بھاری چیزیں میں چھوڑ کر لا رہا ہوں. فرمایا اللہ کا قرآن چھوڑ کر لا رہا ہوں، اور دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا انما انا تارک فیکم الثقلان اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی. میرے کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. قرآن کو پڑھو گے تو آل رسول کا احترام نصیب ہوگا، آل رسول کا احترام ہوگا، قرآن کا احترام ہوگا. فرمایا کہ دونوں چیزیں جو ہیں حتیٰ یجدو علی الحوض. کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن آئے گا محشر کے اندر قرآن کی جناب جو ہے وہ حوض کوثر پر پہنچ جائے گا، اور نبی کی آل جو ہے وہ حوض کوثر پر پہنچ جائے گی، اور حضور علیہ السلام کی آل کو ماننے والے کل قیامت والے دن جناب علیہ السلام کے استقبال سے شراب طہور پیے گئے اور ان کو حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا. وہی پیے گئے جو اس گھر کے خادم ہیں. تو میں مل صاحب نے یہ محفل ہر سال ابھی پنجاب کے اندر وہ نیا سال نہیں چلتا، ذوالحج کا چاند شروع ہوتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے کہ صاحب کیا بنے گا، کب آئیں گے، کیسے ہوگا. ہم نے بڑی محفل کی، بہت سارے مہمانوں کو بلایا، اور یہ لنگر وہی کھاتے ہیں جن کی وہاں سے منظوری ہوتی ہے. میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل کے ساتھ وفا کرو کہ محمد سے وفا میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی آل کے خاتم بنو گے، ہر چیز تمہاری عزت کرے گی، ہر چیز ہر جگہ پہ تمہیں مقام ملے گا. میں دعا دیتا ہوں کہ میرے جتنے پیر بھائی، جتنے نیازمند، جتنے چاہنے والے اس محفل پاک میں تشریف لائے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ملک صاحب کی مرادیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کا نیک رشتہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے بھتیجوں کو سلامت و قیامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بہن بھائیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، والدین کو عمر خضر عطا